باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم مکیۃ وہی 52 آیہ وفیہا رکوعان نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اس سے پہلی سورہ ملک، اس میں اختار شانوں نے توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ اس سورۃ پاک میں سورہ قلم میں اختار شانوں نے رسالت کا ذکر فرمایا، اور جو وہ کفار وہاں کے الزام دیتے تھے، تانا کشی کرتے تھے، یعنی دیوانگی کا دیوانے ہیں، اس کا جواب دیا۔ اور پھر انہوں نے تو یہ برائی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، تو اختار شانون کی 10 برائیاں ان کی بیان فرمائیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، ترتیب میں 68ویں صورت ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام میم قاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ راز ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان، چونکہ یہ دین کی ضروریات میں سے نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر نہیں دی۔ والقلم وما یسطرون، اور قلم کی قسم، والقلم قسم قلم کی، وما یسطرون، اور ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اختار شاہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر فرمایا اکتب، لکھو، کیونکہ ما اکتب، کیا لکھو؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن، جو کچھ ہوگا۔ تو اختار شاہوں نے تمام حالات، واقعات کائنات کے لکھ دیے سب۔ والقلم، تو یہ قلم سے فرشتوں کا قلم مراد ہے، وہ لکھتے ہیں، سب کے حالات لکھتے ہیں، سب کے اعمال لکھتے ہیں۔ اور عام قلم جو لوگ لکھتے ہیں، علامہ بالقلم، سورہ اقرا میں فرمایا اللہ نے علامہ بالقلم، کہ اللہ نے قلم سے انسان کو سکھایا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہاں قسم کھائی اور پھر فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے مجنون، پاگل نہیں ہے جیسا کہ یہ بکتے ہیں۔ ما انت بنعمت، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں آپ پر، آپ سے زیادہ کامل العقل، کامل العلم، جامع الفضائل کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو جو کم عقل تھے ان کو عقل سکھائی دنیا والوں کو۔ تو اللہ فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، یا تو اس لیے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وحی نازل ہوتی تھی تو حالت میں تبدیلی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس حالت کو بولتے تھے کہ مجنون ہے۔ ما انت بنعمت، یا اس لیے کہ سب تو کفر و شرک کر رہے ہیں سارے، اور صرف اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس کے کفر و شرک کے، بت پرستی کے خلاف، تو کہیں گے پاگل ہے، یعنی سب لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اکیلا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اختار شاہ نے اس کی تردید فرمائی، یعنی اللہ کی جس پر نعمتیں ہیں وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور پھر یہ قرآن پاک بھی اسی میں سے ہے، تو قرآن پاک کو وہ سب اس سے پہلے کہ اسے کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کہتے تھے، وہ تو جانتے تھے اس کی فصاحت، والا ہم تو جانتے ہیں عربی نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے تو ہم کیا بتائیں گے، لیکن وہ لوگ جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی گفتگو، یہ فصاحت، یہ بلاغت انسان کی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی غیر مسلم جو ہیں عرب کنٹریز میں قرآن پاک کو، غیر مسلم حالانکہ وہ عیسائی ہیں لبنان وغیرہ میں، لیکن وہ قرآن پاک کو کورس میں پڑھاتے ہیں، اور اسے کلاسک، وہ کہتے ہیں کلاسک لٹریچر ہے، یعنی اس کا جواب نہیں، غیر مسلم پڑھاتے ہیں اسے، ان کا ایمان نہیں ہوتا اس میں،
لیکن اس کی ادبیت پہ، اس کی بلاغت، فصاحت پر ان کا یقین ہے. اسے پڑھاتے ہیں کہ یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، شاہکار ہے، اسے کورس میں رکھتے ہوں. ہمارے یہ حال ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ نے فرمایا اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. یعنی اس پر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا جو اجر ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا. یعنی دعوت، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت پر ایمان کی دعوت. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. یعنی وہ خود ہی کہتے، جو دیوانگی کا الزام دیتے تھے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کہتے تھے الصادق الامین، یعنی صداقت کا پیکر، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. الامین، امانت دار، سب سے بڑا امانت دار، اپنی امانتیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یعنی وہ کہتے تھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس سے مراد ہے یعنی پورا اسلام. آداب القرآن، قرآن کے جو آداب ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق جو تھے وہ سراپا قرآن تھے. یعنی مجسم قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. یعنی آپ کے اعمال وہ تھے عین قرآن کے مطابق. یعنی حسن عقیدہ، حسن عبادت، حسن اخلاق، حسن معاملہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا. اور آپ صلی اللہ فوراً جب وحی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خشیت علی نفسی، اپنے حالات بیان فرمائے اپنی اہلیہ کو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے فوراً کہا، یعنی بغیر ہچکچائے انہوں نے فوراً کہا کلا، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. ان فرشتے دکھائی دیے، یہ وحی کے آثار یہ دکھائی دیے، وحی کے نزول، تو آپ ڈرتے. تو آپ نے جیسے ان کو بیان فرمایا، تو بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے شوہر کو. دوسرے لوگ تو اچھا سمجھتے ہیں، اسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن گھر میں اسے للو کلو ہی بولتے ہیں، اس کی اوقات نہیں ہوتی. وہ جانتے ہیں تو مکر آدمی، بہکاتا لوگ، اور وہاں بھائی صاحب بڑے سمجھے جاتے ہوں. لیکن گھر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً، یعنی بغیر رکے فوراً فرمایا کہ اللہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بلا ہو، کوئی مصیبت، ایسے نہیں ہو سکتا آپ پر کوئی مصیبت آئے، کیونکہ آپ تو انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ. وتصدق الحدیث، اور آپ سچ بولتے ہیں سب سے. وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریب، مساکین، بیوائیں، ان کا حال معلوم کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تحمل الکل. وتعین علی نوائب الحق، اور جو آفات سماوی آ جاتی ہیں ان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق یہ تھے، معمولی سی باندی اگر سفارش کے لیے آپ کو لے آتی تو آپ مدینے کے آخری سرے تک جاتے، اس کے ساتھ اکیلے جاتے، اور ہٹو بچوں کی صدا نہیں تھی. یہاں معمولی سے آتا ہو کوئی آفیسر تو اس کے لیے ہٹاؤ، سڑکیں خالی کر دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے جاتے، دنیا کا سب سے بڑا آدمی. تو ایسے اعلیٰ ترین اخلاق، کسی کے ایسے اخلاق نہیں ہو سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا تو سب کام، زیادہ بڑے تو تھے نہیں وہ، ایسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے فرماتے وہ نہیں جاتے وہاں. کبھی کبھی ایسا ہوتا وہ کہہ دیتے کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ اس کے دل میں ہو کہ میرے دل میں یہ ہوتا کہ جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا. 10 سال میں کبھی یہ نہیں فرمایا. آپ کے اعلیٰ اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، یعنی تمام یونیورس کے لیے، تمام کائنات کے لیے آپ سراپا رحمت تھے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون پاگل دیوانہ ہے. یعنی دیوانگی، پاگل پن کا مطلب ہے عقل کا ختم ہونا، زوال عقل. عقل کا مقصد یہ ہے کہ آدمی فائدہ، اپنے فائدے کو پہچانے، اور اس سے زیادہ عقل مند کون ہوگا جو ابدی فائدے کو پہچانے اور لوگوں کو بتائے، یعنی ہمیشہ کا فائدہ.
ایک تو ہے دنیا کا فائدہ، صرف تھوڑا سا فائدہ، آدمی کیریئر چوپٹ ہو گیا، وہ کہتا ہے صرف دنیا کا کیریئر، وہ وہاں آخرت کا بھی کیریئر نہیں لیتا اسے، وہ چوپٹ ہو گیا۔ تو وہ عقل مند وہ ہے جو آخرت اس کی نگاہ میں ہو ہر وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت۔ تو اس سے بڑا عاقل کون ہوگا کہ جو آخرت اس کی نگاہ میں ہے، یعنی ہمیشہ کا جو فائدہ اس پر اس کی ہر وقت نگاہ ہے۔ اور یہ تو کم عقل ہیں، پاگل تو وہ ہیں کہ ان کی نگاہ میں وہ ہے ہی نہیں، یہ ذرا سا فائدہ ہے، اس کو پتہ نہیں کب چھن جائے، وہ کرسی ہے وہ پتہ نہیں کب چھن جائے، یہ مال ہے پتہ نہیں کب چھن جائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کون پاگل ہے۔ ان ربک هو عالم، یقین آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اسے خوب جانتا ہے، وہ عالم بالمہتدین، اور جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کو خوب جانتا ہے۔ فلا تطیع المکذبین، پھر حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے، توحید، رسالت، آخرت کو جھٹلانے والے، ان کی بات بالکل مت مانی۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، بات ان کی یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں، آپ ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی توحید رسالت کی دعوت میں، فیدہنون، پھر وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے آپ کو تکلیف دینے میں، یعنی وہ چاہتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی معاہدہ ہو کہ ہم کفر و شرک کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہم تو کچھ اس کو صحیح کہیں گے، سب صحیح ہے۔ صلح کل وہ کہے کہ بھائی جی یہ بھی بناؤ، بت پرستی کے اڈے بھی بناؤ اور مسجد بھی بناؤ، یہ نہیں، یہ معاہدہ جائز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو یہ چاہتے ہیں، لو تدہن فیدہن، وہ آ کے کہتے سورہ کافرون میں کہ جی ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ اللہ نے فرمایا یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جن عجیب عجیب شکلوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں۔ اور ایسا ہوگا بھی نہیں کہ دل میں اگر وہ بت پرستی ہو تو وہ اللہ کی بھی عبادت نہیں کر سکتا، یعنی وہ ایکٹنگ تو کر سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو چوری ان کی نیت ہوتی، کسی کے جوتے اٹھانا، کسی کچھ اٹھانا، تو وہ چوری ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوتے، وہ چوری بن کے گئے تھے مسجد میں، چوری بن کے آ گئے، کسی کی جوتی، کسی کے جوتے جو پسند آئے اٹھا کے لے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ چاہتے ہیں لو تدہنوا کا آپ مداہنت کریں، آپ سست پڑ جائیں دعوت میں، توحید رسالت کی دعوت میں، فیدہنون، تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، آپ ہرگز بات نہ مانیے ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، حلاف۔ یہ 10 خصلتیں بیان فرمائی، اور یہ خالص ولید بن مغیرہ مخزومی، سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو اسلام نہیں لائے تھے، یہ برائی بیان کرتے تھے، تو انہوں نے تو دیوانگی کا الزام لگایا، اللہ نے 10 برائیاں اس کی بیان فرمائی۔ یہ ولا تطیع کل حلاف، کہ بے پناہ وہ قسم کھانے والا ہے، جھوٹا آدمی قسم کھاتا ہے، اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا تو وہ قسم کھائے گا۔ اور قسم اللہ کے علاوہ دوسری جائز نہیں ہے شرعاً، کسی اور کی قسم کھانا۔ اور قسم اگر یمین منعقدہ ہے، یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور آئندہ کے لیے قسم کھائے کہ جیسے میں نہیں جاؤں گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن اب اس نے ایسی کی ہے تو اب اس کا کفارہ ادا کرے، وہ کفارہ ان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ نہیں کر سکتا، 3 روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ تو حلاف فرمایا بہت قسمیں کھانے والا، اس کی بات مت مانی، وہ جھوٹا ہے۔ مہین بے وقت ہے، یعنی ذلیل ہے، وہ اللہ کے نزدیک تو ہے، مخلوق کے نزدیک بھی ذلیل ہے۔ حماز، عیب تلاش کرنے والا، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے عیب نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کے عیب تلاش ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو حماز فرمایا عیب جوئی کرنے والے، غیبت کرنے والے، غیبت کرنے والے، تو غیبت کو سننے والا، دھیان سے، المغتاب والمستمع شریکان فی الاسم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت کو مزے سے سننے والا، یعنی کسی مسلمان کی اگر کوئی برائی بیان کرتا ہے تو جو سن رہا ہے اسے کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی ایسا مت کہو، وہ اچھا آدمی ہے، اس کا دفاع کرو۔ لیکن اگر وہ بھی توجہ سے سن رہا ہے اسے تو وہ بھی شریک ہو جائے گا گناہ میں۔ تو حماز مشائم بنمیم، چغلی لگانے والا، چغل خور، یہ چغلیاں لگاتا ہے،
اس سے کچھ کہا، اس سے مسلمانوں میں بہت سے مخبر ہیں، وہ مسلمانوں کی برائیاں غیروں سے، کافروں سے جا کے بیان کرتے ہیں، تو یہ آئیں گے وہ، اور کچھ پیسے ملتے ہیں ان کو تھوڑے سے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی مخبری کرتے ہوں۔ مشائم بنمیم، تو یہ صفت کافر کی بیان فرمائی اللہ نے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی یہ صفت، یہ صفات مسلمان کی نہیں ہو سکتی، کافر کی بیان فرمائی۔ مشائم بنمیم مناع للخیر، خیر میں رکاوٹ بننے والا، کوئی خیر کا کام ہو رہا ہو تو اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اڑنگا مار دیتے ہیں، خیر کا کوئی بھی کام ہو، یعنی عبادت کا کوئی کام ہو، حسن اخلاق کا کوئی کام ہو، کوئی کسی کی مدد کے لیے اٹھاؤ اور وہ اس کی مخالفت کر دے، تو خیر کا کوئی بھی کام کرنے والا اس کی وہ رکاوٹ بننے والا۔ اور خیر کے معنی دوسرا آتے ہیں مال کے، یعنی بخیل، مال کو نہ خرچ کرنے والا، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے وہاں بھی وہ ہاتھ دبا کے رکھتا ہے، پیسے خرچ نہیں کرتا۔ مناع الخیر معتدن، حد سے آگے بڑھنے والا، ظلم کرتا ہے تو حد سے آگے بڑھتا ہے۔ تو ظالم لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کے پاس حکومت آتی ہے تو وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ظالمانہ ٹیکس لاگو کر دیتے ہیں۔ اثیم، بے پناہ گناہ کرنے والا۔ عتل، بد مزاج، یعنی بد مزاجی جو ہے یہ کافر کی صفت کافر کی صفت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اخلاق کی وجہ سے بعض لوگ ان کو رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے اور پورے دن روزہ رکھنے والے کا ثواب ملتا ہے، حسن اخلاق کی وجہ سے، یعنی اس مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ عتلن تو بد مزاج، بد اخلاق، سخت عادت والا، وہ اس کی یہ صفت ہے۔ بعد ذالک ذنیم، اور ان سب کے بعد بد اصل ہے وہ، ذنیم کے معنی بد اصل، مطلب اس کے باپ کا پتہ نہیں، بد اصل ہے وہ۔ ذنیم بولتے ہیں اس آدمی کو جو اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہو، تو یہ اس کی عادتیں، یہ اس کی خصلتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ان کان ذا مال و بنین، اور یہ کہ وہ مال والا ہے، اس وجہ سے وہ کرتا ہے کہ مال والا ہے، بنین اور اولاد والا ہے۔ بعض لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اپنی اولاد پر، مال کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ غرور، گھمنڈ، تکبر کرتے ہیں دوسروں کے خلاف۔ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علی آیاتنا، اور جب اسے ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی بے سند باتیں، قرآن کو کہتا ہے بے سند باتیں۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس دلیل ہے بہت اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ لوگ ایمان نہ لائیں، یہ تو سچی باتیں ہیں۔ وہ کہتے سنو مت، وہ کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو مت، والغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تم جیت جاؤ گے، یعنی وہ کہ اسے جو سنے گا وہ متاثر ہوگا، اس لیے وہ کہتے سنو ہی مت، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ اور مسلمان بھی عمل سے یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو اس کا معنی سیکھنے کے، الفاظ سیکھنے کا وہ اہتمام نہیں کرتے، یعنی مسجدیں شاندار بناتے ہیں لیکن قرآن شاندار نہیں ہوتی، ان کی نماز شاندار نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ صفت بیان فرمائی کافر کی کہ جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہماری آیت، قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ بے سند باتیں ہیں، فکشن ہیں، حقیقت نہیں ہے، فضول کی باتیں۔ سنسیم الخرطوم، اللہ فرماتا ہے ہم اسے سزا دیں گے۔ اور خرطوم بولتے ہیں سونڈ کو، خنزیر کا ہوتا ہے، وہ ہاتھی کا ہوتا ہے، اس کو خرطوم عربی میں بولتے ہیں۔ تو اس کی ناک پر یا ناک پر داغ لگا دیں گے، قیامت کے دن اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے، یعنی ذلت کا، تاکہ سب کے سامنے دکھائے یہ ذلیل آدمی وہ تھا جو برحق نبی کی مخالفت کرتا تھا، قرآن کی مخالفت کرتا تھا۔ سنسیم الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ پھر اختار شانو نے واقعہ بیان فرمایا باغ والوں کا۔ یہ باغ والے تھے، اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے وہ جلا دیا اور ان سے وہ نعمت چھین لی۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی، ساری دنیا والوں کے لیے اور عرب والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ اب یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، تو یہ تو اس کا احسان ہے، ماننا ہے، لیکن اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو یہ ناشکری اس نعمت کی، آپ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ایسے ہی جیسے باغ والوں سے ہم نے چھینا تھا باغ، تم سے بھی چھین لیں گے، یہ نعمت
ایمان کی نعمت. تو اللہ فرماتا ہے انا بلونا کو وہاں بلونا، ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. یہ باغ تھا صنعاء یمن میں. صنعاء یمن آج کل یمن کی کیپٹل ہے. اب بھی اس کے نشانات ہیں وہاں، اب بھی وہاں کالا سیاہ ہے، یعنی وہ آگ سے جیسے جلی ہوئی، اب تک اس کی نشانی. سروان اس جگہ کا نام تھا، اس باغ کا نام تھا. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو آزمایا. اذا اقسموا انہوں نے قسم کھا لیا آپس میں. ان کا باپ تھا نہایت شریف النفس، نیک آدمی. وہ یہ کرتا تھا کہ کھیتی میں سے جو درانتی سے رہ جاتا تو چھوڑ دیتا کہ محتاج ضرورت مند لے لیں. اسی طرح پھل تھے تو پھل میں سے جو نیچے گر جاتا اسے چھوڑ دیتا کہ مسکین غریب لے لیں اسے. یہ اس کا معمول تھا. اور اسی طرح جو بیل جو گاہتا ہے اس میں سے جو اڑ کے چلا جائے اسے چھوڑ دیتا. تو وہاں بہت سارے ضرورت مند مسکین محتاج جمع ہو جاتے. جب کٹائی ہوتی تو وہ لیتے. اس طرح اس کام چل رہا تھا. ان کے 3 بیٹے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بے عقل تھا، کم عقل تھا وہ، اور اب یہ پریوار بڑھ گیا ہے تو اب ہم ایسے نہیں کریں گے، سب گھر کو لے جائیں گے. لیکن وہ چونکہ مشہور تھا، جب کٹائی ہوتی تھی سب لوگ آ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا چپکے سے جائیں گے تاکہ کسی غریب کو بھی پتہ نہ چلے، اور چپ چاپ کاٹ کے گھر لے آئیں گے. تو اللہ نے بیان فرمایا اذا اقسموا، انہوں نے قسم کھائی، لیسمنا مصبحین، کہ صبح کے وقت وہ کاٹ کے لے آئیں گے فصل کو، پھلوں کو. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. اتنے یقین تھا ان کو کہ ہم جیسے کریں گے ایسا ہو جائے گا، یعنی انشاءاللہ بھی نہیں کہا. فطاف علیہ طائف من ربک، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، یعنی گردش، عذاب آیا، وہ آگ آئی، وہ ہم نائمون، اور جلا کے خاکستر کر دیا، سیاہ کر دیا، اور وہ سوئے ہوئے تھے. یہ ارادہ کر کے وہ سو گئے تھے کہ صبح صبح اٹھ کے جائیں. فاصبحت کالصریم، وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، وہاں کچھ نہیں تھا، یہ صاف بالکل. فتنادوا مصبحین، صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو جگایا، چلو جلدی سے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تمہیں کاٹنا ہے تو صبح صبح چلو. فانطلقوا، وہ چل دیے. وہم یتخافتون، اور وہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے تاکہ کوئی جگ نہ جائے، چونکہ مشہور تھا کہ کٹائی کے وقت لوگ آ جاتے تھے. وہم یتخافتون، اور اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، اور آج تمہارے پاس کوئی غریب محتاج ہرگز نہیں آنا چاہیے، جلدی سے ہم وہاں سے فصل اٹھا کے پھل توڑ کے لے آئیں. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ تیزی سے سب کچھ اپنے بس میں سمجھتے ہوئے چلے گئے. صبح صبح نکلے، کیا ایسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں؟ صبح صبح نکلے. فلما راؤا، جب انہوں نے دیکھا، قالوا انا لضالون، ان کا کہ ہم تو یہ راستہ بھٹک گئے. وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ باغ تھا نہ کھیتی، کچھ نہیں تھا. وہ رات آگ نے سیاہ جلا دیا تھا. اب انہوں نے سمجھا ہم راستے بھٹک گئے، یہ تو راستہ ہے ہی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. بل نحن محرومون، پھر انہوں نے وہ لینڈ مارک دیکھی تو ان کے سمجھ میں آیا یہ تو وہی ہے، جگہ تو وہی ہے. پھر ان کا بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے. پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو باغ تو تھا لیکن اللہ نے اسے خاکستر کر دیا ناشکری کی وجہ سے. قال اوسطہم، جو ان کا منجلا تھا، بیچ والا تھا، کچھ شریف تھا ان میں، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایسا مت کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ غریبوں کو مت دو. چونکہ صدقہ دینے سے بڑھتا وہ گھٹتا نہیں. سود جو ہے وہ تو مال کو گھٹاتا ہے، انٹرسٹ، سود، بیاج، مال اس سے گھٹ جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو تو اللہ بڑھاتا ہے. تو میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ قالوا سبحان، انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارے رب کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، ہم ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. انہوں نے توبہ استغفار کیا. پھر فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، اور ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے. ان کو بھائی تیری وجہ سے ایسا ہوا، تو نے یہ مشورہ دیا. ایسا ہوتا ہے جب بات بگڑ جاتی ہے ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. پھر قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر انہوں نے سب نے کہا مل کر کہ ہائے افسوس، ہم ہی حد سے گزرنے والے تھے. یہ ان کا بات یہ کہ ہم سب اس میں شریک تھے. اس میں جو ایک نیک تھا وہ بھی اس میں برائی میں اس کو بھی شامل اس لیے کیا کہ پہلے تو اس نے منع کیا تھا، لیکن پھر ان کی باتوں میں آ گئے، وہ بھی ساتھ آ گئے، برائی میں شریک ہو گئے، اس لیے اسے بھی شامل کیا. اس لیے برائی کرنے والوں کا جو دعوت دینے والا ہے، اگر اس کی بات وہ نہیں مانتے تو وہ ان کے ساتھ شریک نہ ہو،
ورنہ وہ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آئے گا. عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون. اور ان کا ممکن ہے ہمارا رب اس کے بدلے ہمیں بہتر باغ دے دے اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, رغبت کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب, اسی طرح کا عذاب. یہ تو مسلمان تھے, ان سے نعمت چھین لی, اور یہ کفر کی پاداش میں اگر نبی کی نعمت کا تم انکار کرو گے, رسالت کا انکار کرو گے, تو ولا عذاب الآخرت اکبر, اسی طرح عذاب آئے گا وہ. اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ یہ بات جان لیں. یہ کل 9 محرم ہے, پھر اس کے بعد 10 محرم ہے, تو اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس محرم کے مہینے کو فرمایا کہ شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کے روزے رکھے گا, ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول عاشورہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ, کہ مجھے اللہ سے امید ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ, کہ 1 سال کے گناہ اسے رکھنے سے معاف ہو جائے. یعنی بڑا فائدہ ہے. اس لیے بہت سے علماء, اور عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم ہیں, بڑے محدث ہیں, تو وہ کیا کرتے, اسے چھوڑتے نہیں تھے, اس کا اہتمام کرتے. لوگ ان سے کہتے کہ آپ جب رمضان شریف میں سفر میں ہوتے ہو تو وہ تو سفر میں تو روزہ نہیں رکھتا, رمضان شریف میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہو. تو ان کا اصل میں رمضان شریف کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عدت المسافر کے لیے ہے کہ بعد میں وہ رکھ لے, لیکن اسے بعد میں نہیں رکھے گا, وہ یہ تو نکل گیا تو نکل گیا, تو اس لیے اہتمام کرتے. تو جو چیز جس پہ زیادہ دھیان دینے کی ہے اس پہ دھیان کم دیتے ہیں, یعنی روزہ رکھنا. اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اگر میں آئندہ سال رہا تو 9 کا روزہ رکھوں, 9 ذی الحجہ کا. اس کے برخلاف دوسری چیزیں جو یعنی کھان پان کی چیزیں جو ہیں, یعنی حلیم بنانا اور اس کے لیے رات بھر جگنا, لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا اور ان سے پیسے چندے مانگنا, یہ سب غلط ہے ایک دم, اس پہ بہت دھیان دیتے ہیں. اور جو یہ ہے جس کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہتمام فرماتے تھے, اور یہ رمضان شریف سے پہلے فرض تھا ہی, مشرکین بھی رکھتے تھے اور یہودی بھی رکھتے تھے, اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے. کتنی عجیب بات ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنے فضل سے, محض اپنے رحمت سے, بغیر استحقاق ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو, ہر شرک کو اسلام و ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت, ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت, سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت, سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی, ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر, ایمان پر, قرآن و سنت پر زندہ رکھ, جماعت ایمان عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.